السلام علیکم خواتین و حضرات، جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو کتاب ہے جی فقیر نگری، اور اس کا پیج 60۔ آئیے دیکھتے ہیں فقر کے آداب اور اسم اعظم کے حوالے سے جو گفتگو آج کل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آج جو شاہ صاحب کی گفتگو شیئر کریں گے اس سے کون کون سی انفارمیشن، کون کون سا نالج، کون کون سے نکات ہم سیکھیں گے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسماء الحسنہ میں سے 3-4 نام ایسے ہیں جو اسم اعظم تو نہیں لیکن اسم اعظم کے بہت قریب چلے جاتے ہیں، جیسے یا حی یا قیوم یا احد۔ یہ تقریباً 95-96% اسم اعظم کے قریب ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو اسم مبارک یا ذل جلال والاکرام عطا فرمایا تھا وہ بھی اسم اعظم سے بہت قریب ہے۔ اسی طرح وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بھی اسم اعظم سے خاصا قریب ہے۔ یہ سب اسماء مبارکہ اسم اعظم کے طور پر کام آتے ہیں، لیکن ان کا دائرہ اثر اتنا وسیع نہیں ہے جتنا اسم اعظم کا۔ جیسے یا ذل جلال والاکرام اگر ایک خاص وقت میں ایک مخصوص تعداد میں پڑھیں تو انسان کو لوگوں میں عزت ملنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے جب عزت ملے گی تو اس کے اور بھی بہت سے کام ہونے لگیں گے۔ وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کو اگر ایک مخصوص تعداد میں اور مخصوص اوقات میں پڑھا جائے تو انسان کے رکے ہوئے کام ہونے لگتے ہیں۔ کوئی شخص آپ کو کسی بھی کام کے لیے انکار نہیں کرے گا۔ یا ذل جلال والاکرام جلالی ہے، جبکہ وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کنسٹرکشن میں جمالی اور اثرات میں جلالی ہے۔ یا احد بے پناہ جلالی ہے۔ اگر یہ سوٹ کر جائے تو جس کام کے لیے پڑھا جائے وہ کام ہو جائے گا۔ اس کی بھی ایک مخصوص تعداد اور وقت ہے جو روح کی کیمسٹری اور لطافت کے حساب سے مین ٹو مین تبدیل ہو جائے گا۔ روح کی لطافت کے پیش نظر پڑھائی کی تعداد کم یا زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے جو میں نہیں پڑھ سکتا۔ بعض اوقات زبردستی پڑھنے کی کوشش کی تو ایک دن آرام کے ساتھ نکل جاتا ہے، دوسرے دن ٹربولنس شروع ہو جاتی ہے۔ تو جناب میرے اچھے ناظرین، اس بات کو یہی روکتی ہوں کیونکہ اس کے بعد والا واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اگر ہم نے آج کنٹینیو کیا تو پھر بات ہو جائے گی لمبی۔ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ، اور یہ اس لیے بھی جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس کو بڑے مزے سے پڑھتے ہیں اور بعض اوقات ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے، وہ کون سا کمبینیشن آف ورڈز ہے، وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جو شاہ صاحب خواہش کے باوجود نہیں پڑھ سکتے۔ بس تھوڑا سا انتظار، انشاءاللہ کل اس بارے میں ہم شاہ صاحب کی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔